حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے پروردگار، کیا اچھا ہوتا 4 چیزیں ہوتی اور 4 چیزیں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون کون سی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، زندگی ہوتی پر موت نہ ہوتی، دولت ہوتی پر تنگ دستی نہ ہوتی، جنت ہوتی پر دوزخ نہ ہوتی، صحت ہوتی پر بیماری نہ ہوتی۔ پھر غیب سے آواز آئی، اگر زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو میرا دیدار نہ ہوتا، اگر دولت ہوتی اور تنگ دستی نہ ہوتی تو میرا شکر کون ادا کرتا، اگر جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی تو میرے عذاب سے کون ڈرتا، اگر صحت ہوتی اور بیماری نہ ہوتی تو مجھے کون یاد کرتا۔ کون سی عید آ رہی ہے؟ تیرا رجب کی عید آئی ہے، شور یہ گھر گھر ہوگا، بس حیدر حیدر ہوگا، بس حیدر حیدر ہوگا۔ رسول اللہ کے وقت میں سب سے پہلے بچوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ ہیں حضرت علی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے نماز پڑھی وہ ہیں حضرت علی۔ رسول اللہ کی نسل جن سے چلی وہ ہیں حضرت علی، جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا، من کنت مولا فضا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا، مومن علی سے محبت کرے اور مشرک علی سے بغض رکھے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیری داڑھی کو خون سے رنگ دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کوفہ کی مسجد میں جب مولا علی نماز کی حالت میں تھے تب ان پر تلوار سے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد خلافت ختم ہونے لگی۔ خلافت تو تھی لیکن اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے خلافت راشدہ تھی، اور یہ دور دیکھا تاریخ نے جب اہل بیت اور ان کے خاندان پر ظلم ہوئے۔ اللہ کا حکم نہیں تھا تبھی آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں پائی، خنجر کی دھار اسماعیل علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا پائی۔ اگر کبھی کہیں پھنس جاؤ تو یونس علیہ السلام کو یاد کر لینا، کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے۔ اگر کوئی تمہیں مارنے پر آمادہ ہو جائے تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لینا، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون پڑا ہوا تھا۔ اگر کبھی تمہیں اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ ہو جائے تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا۔ لوگ نوح علیہ السلام پر ہنسا کرتے تھے جب تک بارش ہونا شروع نہیں ہو گئی۔ اور اگر کبھی کوئی تمہارے خلاف ہو جائے تو تم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کر لینا، جن کے خلاف پورا مکہ ہو گیا تھا۔ اللہ نے تمام نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں، اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا، اس نے کہا جب چھوٹے تھے تو لڑائی ہوتی تھی، ایک کہتا تھا ماں میری ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں ماں میری ہے، اور اس بات پہ لڑتے تھے۔ ایک کہتا تھا ماں میری ہے، دوسرا کہتا تھا ماں میری ہے۔ پھر کہتے تھے چلو ماں سے پوچھ لیں، تو ماں پھر ہنس کے دونوں کو ٹال دیتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کوئی وقت اور بھی آئے گا، تو وہ ہنس کے دونوں کو ٹال دیتی تھی۔ ایک زمانہ تھا لڑائی یہ تھی ماں میری ہے، ماں میری ہے، لیکن پھر وقت وہ آیا جب ماں بوڑھی ہو گئی، تو اب لڑائی اس بات کی ہے کہ ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ اگر آپ گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہو، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، لیکن آپ چھوڑ نہیں پا رہے ہو، تو ایک عمل ہے، ایک دعا ہے، آپ اس کو چلتے پھرتے جتنا ہو سکے آپ اس دعا کو پڑھیے۔ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اس دعا کو مانگیے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ گناہوں کو چھوڑ پائیں گے۔ اور اس عمل کو آپ دوست ہونے کے ناطے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے دوست بھی آپ کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ پائے۔ اور وہ دعا ہے، اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی خود سری کا تخت لگائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھہرنا ہے۔ اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہو، کیا یہ خیال نہیں آتا حضور علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے ایک
फिक्र की थी कि मेरी उम्मत नमाज को न छोड़े, मेरी उम्मत नमाज को न छोड़े। बताओ क्या नमाज पढ़ते हो? अल्लाह अकबर। जब नमाज की बात आती है तो मुसलमान कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने के लिए, वक्त नहीं मिलता नमाज पढ़ने के लिए। सुन लो और अच्छी तरह सुन लो और ध्यान से सुन